السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے خدمت میں ایک اہم مضمون لے کر حاضر ہوا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر جو نمازیں مقرر فرمائی ہے ان کی 5 قسمیں ہیں۔ کچھ نمازیں ایسی ہیں جو فرض ہیں، اور کچھ نمازیں ایسی ہیں جو واجب ہے، اور کچھ نمازیں ایسی ہیں جو سنت مؤکدہ ہے، اور کچھ نمازیں ایسی ہیں جو سنت غیر مؤکدہ ہے، اور کچھ نمازیں ایسی ہیں جو نفل و مستحب ہے۔ لیکن ان تمام نمازوں میں فرض کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو افضل کر رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر افضلیت کی کوئی اور صنعت نہیں ہو سکتی۔ اس نماز کی قرآن و حدیث میں بہت بڑی فضیلت آئی ہے، اور اس کے فوائد و ثمرات اور انعامات بے شمار ہیں۔ میں آپ کے سامنے چند فوائد کا تذکرہ کرتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی بادشاہوں کے دربار ہیں وہ رات کے وقت بند ہو جاتا ہے، لیکن ایک ایسا دربار ہے جو رات کو بھی کھلا رہتا ہے، اور وہ خالق دو جہاں بادشاہوں کے بادشاہ کا دربار ہے، کیونکہ اس ذات کو نہ تو نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ آتی ہے، بلکہ مالک حقیقی خود اس وقت میں پیشکش کرتا ہے کہ ہے کوئی ضرورت مند، ہے کوئی سوالی جو مجھ سے سوال کرے، میں اس کو نوازوں۔ لیکن بندے کی محرومی دیکھیے کہ اس وقت خواب غفلت میں پڑے نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ تہجد کے فوائد میں سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے کہ اس وقت بندہ جو مانگیں گے اس کو اللہ رب العزت عطا کریں گے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے رات میں ایک گھڑی رکھی ہے کہ اس وقت بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ انسان کی کتنی بڑی خوشبختی ہے کہ مالک حقیقی خود اس وقت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا جس کو میں رزق دوں، ہے کوئی حاجت اور ضرورت مند جس کی میں ضرورت پوری کروں۔ آپ ذرا سوچیں، دماغ کی پٹی کو کھولیے، دماغ لگائیے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی پوچھ رہے ہیں، اور جب ہم اللہ رب العزت سے مانگیں گے تو وہ کیوں نہیں دیں گے؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دربار ایسی شان سے کھلا رہتا ہے، عطائے عام ہو رہی ہوتی ہے۔ ہماری جو بھی ضرورت اور پریشانی ہو اللہ رب العزت کی دربار میں حاضر ہو، اللہ سے مانگیں۔ وہ ایسا دربار ہے جو وہاں سے کوئی بھی خالی اور محروم نہیں لوٹتا ہے۔ دعا جو دل سے نکالی جائے گی، دعا جو دل سے نکالی جائے گی، دیکھنا پھر نہ وہ کھالی جائے گی۔ آج ہم لوگ اس کے لیے پریشان رہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو جائے، ہماری مصیبتیں دور ہو جائے، ہماری پریشانی ختم ہو جائے، ہمیں عزت مل جائے، عافیت مل جائے، ہمارا فلاں کام ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا وقت دے رکھا ہے کہ اگر ہم اس وقت میں جاگیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قیمتی دولت سے ہمیں مالا مال کر دیں گے، اور اللہ کے دربار میں اس وقت ہم جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محروم نہیں کریں گے۔ تو تہجد کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اس وقت اللہ رب العزت سے جو بھی مانگے گا اللہ رب العزت اسے عطا فرمائے۔ آقا انعامدار، مدنی کے تاجدار، شہنشاہ دو عالم، تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر ایک ایسا محل ہے کہ باہر سے اس کے اندر کی ساری چیزیں نظر آتی ہیں اور اندر سے باہر کی ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔
جب یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تو ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ محل کس کو ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محل اللہ رب العزت اس شخص کو دیں گے جو دنیا کے اندر 4 کام کرتا ہو، جس کے اندر 4 خوبیاں پائی جائیں گی، اللہ رب العزت اس شخص کو یہ محل عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چار عملوں کا تذکرہ بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا عمل یہ ہے کہ بندہ نرم گفتگو کرنے کا عادی ہو، یعنی جب وہ بندہ گفتگو کرتا ہو تو اس کی زبان سے پھول جھڑتے ہو اور ان کی آواز سے لوگوں کے دل خوش ہوتے ہو، ایسی ان کی بات ہوتی ہو، بات کے اندر مٹھاس، شیریں پن۔ اور دوسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص کھانا کھلاتا ہو، اس میں مہمانوں کی مہمان نوازی بھی آ گئی، یتیموں، بے بسوں اور بے کسوں کو کھانا کھلانا بھی آ گیا۔ جیسے کہیں قحط پڑ گیا، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا اور وہ لوگ 1-2 دانے کے لیے ترس رہے ہیں اور آپ نے ایسی حالت میں اپنے جانب سے 2 روٹی دے دی تو سمجھ لو کہ ہم نے بہت بڑا ثواب کما لیا اور اللہ تبارک و تعالی اس وقت وہ محل ہمارے نام کر دیں گے۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ وہ شخص پے در پے روزہ رکھتا ہو، یعنی رمضان کا بھی روزہ رکھتا ہو، عاشورہ کا بھی روزہ رکھتا ہو اور ایام 20 کا بھی روزہ رکھتا ہو۔ اور تیسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ساری دنیا سو جاتی ہو اور وہ شخص اس وقت نیند سے بیدار ہو کر اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہو، اللہ کے بارگاہ میں تہجد پڑھتا ہو، تو یہ 4 عمل ہے۔ جس شخص کے اندر یہ 4 عمل ہوں گی اللہ تبارک و تعالی اسے کل قیامت کے دن شیش محل عطا فرمائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تہجد کا شرعی حکم کیا ہے، تو اس کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نفل ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ اس عمل کو کہا جاتا ہے جس پر مواظبت اختیار کی گئی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مواظبت اختیار کی ہے، اس لیے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے سنت مؤکدہ والے قول کو مختار اور احسن کہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تہجد کا وقت کب سے کب تک ہے، تو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ عشاء کے فرض نماز پڑھنے کے بعد سے ہی تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے، وہ جائز وقت ہے۔ اگر کوئی شخص اس وقت میں بھی تہجد پڑھ لے تو اس کو تہجد کا ثواب ملے گا، لیکن جو سب سے افضل ہے وہ آخری رات کے تہائی حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس وقت تہجد کی نماز پڑھے تو وہ زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ تہجد کی کتنی رکعتیں ہیں، تو اس کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 4 رکعت پڑھتے تھے، کبھی 6 رکعت پڑھتے تھے، کبھی 8 پڑھتے تھے، کبھی 10، کبھی 12، لیکن اکثر و بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے اگر ہم لوگوں کے پاس وقت ہو تو ہم لوگ کوشش کریں کہ 8 رکعت پڑھیں، لیکن کم از کم 4 رکعت تو ضرور ہی پڑھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات ہمارے تمام ساتھیوں سے اپیل ہے کہ جب آپ کے پاس یہ پیغام پہنچے تو آپ اس کو سن کر آگے ضرور